آپ محبت کرتے ہیں, آپ محبوبہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کل تو محبوبہ سے آدمی خود کچھ نہیں چاہتا, وہ چاہتی ہے بنگلہ, گاڑی, موبائل, کہ محبت کو پھیلاؤ. لیکن میرا پھیلانا اور آپ کا پھیلانے میں طریقہ کار ہے. آپ ایک دائرے میں رہ کے پھیلاتے ہیں, میں دائرہ ہی پھیلا دیتا ہوں کہ یار میں ان کی اس بات کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے. یہ کیا رنگ ہے, آپ مجھے بتائیں. کہ سوال یہ ہے کہ آپ اس دور میں بھی, جبکہ رومانس اب خود اپنی حدیں پھیلانگ چکا ہے, یعنی کہ وہ خود میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا کہ رومان جو ہے وہ اگر اپنی اصل جگہ پہ رہے گا تو اس کی چاشنی اور اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. مطلب فطرت کیا ہے؟ وہی آدھا کواڑ کھلا ہوا, کانپتے ہوئے ہاتھ, ایک پتلی سی آواز آئی گھبرائی ہوئی, ابا گھر پہ نہیں ہے, آپ پھر شام کو آ جائیے. یہ آپ کا یہ وہی نہیں صحیح ہے, نہیں مطلب آپ یہ چاہتے ہیں, میں نے جو آپ سے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے, آپ چاہتے ہیں رومانس کو ایک حد میں رہنا چاہیے, اخلاقی حدود میں رہے. محبت اس کائنات کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے, اس سے زیادہ طاقتور رشتہ اس کائنات میں نہیں ہے محبت. بے شک ہمیں محبت کرنی چاہیے, ایک دوسروں سے پیار کرنا چاہیے. اور یہ آپ کے کتاب کے اندر مجھے بہت محبت کے بڑے اشعار ملتے ہیں, بڑے قطعات ملتے ہیں, آپ کی کتاب میں چیز بھی یہ ملتی ہے. میرا سوال اپنی جگہ پہ ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا ہے کہ آپ جتنا مطلب اس دور میں بھی 2009 میں بھی آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کا تقدس ہے, وہ پھر پتہ کیا چیز ہے, وہ آپ کے کردار کا حصہ ہے. محبت کا اب وہ حصہ نہیں رہا. محبت اب وہاں نہیں رہی کہ جہاں کہا جائے دیکھیے کل شب میں نے آپ کو دیکھا تو حیرانگی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کل 9 بجے میں طارق روڈ پہ کھڑا ہوا ہوں گا. اب یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کو میں اپریشیٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ ابھی تک محبت کو اتنا ہی چھپا کے پردے میں رکھ کے بات کرنے کے وہ ہیں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ محبت کرتے ہیں, آپ محبوبہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کل تو محبوبہ سے آدمی خود کچھ نہیں چاہتا, وہ چاہتی ہے بنگلہ, گاڑی, موبائل, وہ چاہتی ہے. آپ تو کچھ چاہ نہیں سکتے. آپ سے تو پوچھا نہیں چاہتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ سے تو یہ پوچھا جاتا آپ نے مجھے دیکھا, ایک موبائل بھجوا دیں اور اس میں سم ڈلوا دیں, سم ڈلوائیں, اس میں 1000 روپیہ لوڈ کروا دیں اور پھر اس نمبر پہ مجھے فون کریں, پھر مجھ سے بات کریں. ہمارے گھر کا فون کٹا ہوا ہے. محبت یہ تو اب یہ چاہتے ہیں, محبت یہی چاہ رہی ہے. مگر میں ہی کہہ رہا ہوں اگر لوگ آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں, ان تحریروں میں یہ فحاشی نہیں ہوتی اور کوئی نئے اس طریقے نہیں ہوتے عشق کرنے کے. تو زیادہ تر طریقے تو آپ نے بتایا نا. نہیں سر, میں نے تو ہر دور کا ایک نہ ایک طریقہ بتایا لوگوں کو کہ بھائی کیسے یہ بات ہوگی, کیا ہوگا. میں تو اس میں بہت آگے ہوں, میں تو اس کا حامی ہوں کہ محبت کو پھیلاؤ. لیکن میرا پھیلانا اور آپ کا پھیلانے میں طریقہ کار ہے. آپ ایک دائرے میں رہ کے پھیلاتے ہیں, میں دائرہ ہی پھیلا دیتا ہوں. برار آپ کا یہ ہے. لیکن اس کے برعکس جب میں آپ کے ساتھ میری بیٹھنا اٹھنا ہوا تو میں نے آپ میں ایک کوالٹی اور دیکھی. میں نے آپ کو باخدا, میں یہ بات 10,000 مرتبہ کوٹ کر چکا. میں ٹیلی ویژن پہ یہ کوٹ کر رہا ہوں پروگرام میں, اور آپ سامنے بیٹھے اس لیے نہیں کر رہا, آپ کی غیر موجودگی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک بار آپ اس وقت ہوم منسٹر تھے, رات کے ٹائم تھا, کوئی 3-3:30 بجے تھے, آپ کو بھوک لگی, آپ نے ملازم کو نہیں اٹھایا. آپ کو پتہ نہیں یہ بات یاد ہے, مجھے یاد ہے, آپ نے غفور کو نہیں اٹھایا. غفور کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے, اس کا ذکر ہوا غفور کا ٹی وی کے اوپر. غفور کو آپ نے نہیں جگایا, آپ نے کہا نہیں یار وہ سویا ہے, تھکا ہوا, اور اس کو بھی صبح اٹھنا ہوتا ہے, اور گھر میں بھی آپ نے کسی کو نہیں اٹھایا. آپ گئے, آپ ڈبل روٹی لے کر آئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور اس میں لال مرچیں نمک میں ملا کے آپ نے اس سے روٹی کھا لی, اور ہوم منسٹر تھے آپ. اگر میں ہوم منسٹر ہوتا, میری جگہ کوئی بھی XYZ ہوتا, وہ پہلے فون کرتا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, اس علاقے کے SHO کو فون کرتا, ہر قسم کے تکے, ڈبل روٹیاں, سینڈوچ 10 منٹ میں موبائلیں لے کے آپ کے گھر پہنچ جاتے. لیکن آپ کی یہ بات نے مجھے آپ کا فین کر دیا کہ آپ ہوم منسٹر ہیں, اور آپ ایسے ہوم منسٹر. وہاں سے آپ میرے دماغ میں اٹکے ہیں, اور پھر اس دن سے میں نے سوچا کہ یار میں ان کی اس بات کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے.
یہ کیا رنگ ہے آپ مجھے بتائیں. اصل میں دیکھیے یہ بیچارے مجھے بڑی فکر لگی رہتی تھی ہے ابھی ہمیشہ. اتنی رات دن کام کرنا, ہر بات کا وہ خیال رکھنا, پھر وہ تھک ہار کے سو جاتے. اب میں رات بھر جاگتا تھا, کبھی کدھر کبھی کدھر. آپ نے تو وہ اس زمانے میں راتوں کو پولیس اسٹیشنوں پہ چھاپے مارے. ہاں پولیس چھاپے مارتی, آپ پولیس پہ چھاپے مار رہے ہیں. اور میرا خیال ہے پولیس نے جا کر کے منتیں چادریں چڑھائی ہیں مزاروں پہ کہ یار اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی سونے کی خواہش پیدا کر دے کہ یہ سو جائیں. نہیں, اس میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ شروع میں جب چھاپے مارتا تھا میں میرپور خاص تک چلا جاتا تھا راتوں کو اور وائرلیس بند کر کے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو 2-4 SHOs نے آپس میں کہا کہ بھائی کیا بات ہے, ہوم منسٹر صاحب کی جو ہے بیوی سے کوئی لڑائی وڑائی ہے جو یہ گھر میں نہیں رہتے رات کو. تو کسی نے کہا کہ یار یہ معلوم کرنا پڑے گا, یہ کچھ چکر ضرور ہے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی تو انہوں نے سر پکڑ لیا تھا. مجھے پھر پولیس یہ سوچ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ وہ زمانہ بڑا شروع کا تھا اور بڑی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت ہی خراب تھی اور فورس بھی قابو میں نہیں تھی. ڈکیتیاں, اغوا بہت زیادہ. اور یہ سارے اندرون سندھ میں آپ نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا ان سے. ہاں, پھر یہ پورے ہائی وے وغیرہ جو تھے اس میں بسیں لٹ رہی تھی, ٹریڈ رک گئی, ساری چیزیں ایک مشکلات کا تھا. تو پھر شابیلو آپریشن کیا تھا میں نے اور اس میں ایک بھی جوان کی کسی فورس کے بندے کی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی اور وہ پورا ہائی وے کلیئر ہو گیا تھا. اس میں رینجرز کی ٹیکنیکل اور آرمی کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ کیا تھا. لیکن بہرحال اس وقت تو یہ تھا کہ ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ تھانوں کے اندر بے گناہوں کو پکڑ کے بند کر دینا کا ایک رواج تھا, پہلے سے چلا رہا تھا. پھر ان سے پیسے لینا, انلیگل ڈیٹینشن ہوتی تھی. تو میں نے پھر جب چھاپے مارنے شروع کیے تو پھر یہ ساری چیزیں رک گئی. اور ایک دفعہ تو شرافی گوٹ پہنچ گیا تھا میں رات کو, تو میں نے دیکھا کہ تھانہ بالکل کلیئر ہے, وہاں پہ کوئی بھی ایک غیر قانونی کوئی بند نہیں ہے. تو میں نے اس کو ایسے چکا کہ شاباش, ویل ڈن. اور میرے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ اتنا اچھا امپیکٹ ہوا. اچانک ایک سپاہی نے جو میرا گارڈ تھا اس نے کان میں کہا کہ سر وہ مسجد میں چل کے دیکھیں وہاں 17 افراد بند ہیں. اب میں نے کہا 17 افراد؟ اچھا, مسجد میں بند کیے ہوئے؟ اوہ, مسجد میں بند کیے ہوئے تھے. میں پھر ایک دم مسجد جاتے جاتے میں مڑا, پھر مسجد کی طرف گیا تو وہاں پہ 17 افراد کو بند کیا ہوا تھا, جس میں 3-4 بیچاری خواتین بھی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کوئی انلیگل کوئی کسی کو بند نہیں کرتا تھا. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پولیس جو ہے درگاہوں پہ چادریں چڑھاتی ہے کہ یا اللہ یہ شادی کر لے تاکہ رات کو گھر میں رہے. نہیں, مجھے یہ بات مجھے اس لیے وہ کہ تو اسپیشل برانچ نے مجھے بتایا تھا کہ سر وہاں 3-4 SHOs جو تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے, فکر میں پڑے ہوئے کہ صاحب کا رشتہ کروانا ہے. لیکن آپ کا